بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے دادا، مدینے کے والی نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب اونچی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھئی جس کو درود آتا ہے وہ اونچی آواز سے پڑھے گا، جس کو نہیں آتا وہ خاموش بیٹھا رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، اور کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، اور جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ عظمت رب کعبہ کی قسم اور منبر رسول کی صداقت کی قسم، جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا نام آتا ہے تو کوئی زبان جب نہیں بولتی دکھ لگتا ہے۔ منبر رسول کی صداقت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا یہ جملہ آپ ضائع کرو تو آپ سے خدا پوچھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام سن کر بندہ خوش ہو جائے، خدا کی قسم اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ اونچی آواز سے بولیں، مل کر کہیں سبحان اللہ۔
حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ اور کون زہرا؟ زہرا جدوں بھی آئی کھڑے ہو گئے حضور، اینو تعظیم آکھاں یا کہ میں پیار فاطمہ۔ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ کسا میں آئی تو پنج تن کے شرف کی پہچان بن گئی ہے، سمٹ کے دیکھا تو بے کے نقطے کی زیر کی شان بن گئی ہے، اور بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود سارا قرآن بن گئی ہے۔ جہان رمز شعور وحدت کی عارفہ ہے امی ہے زہرا، مباہلوں کی صفوں میں دیکھو تو دین کی فتح مبین ہے زہرا، پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، امت کو بخش دے میرے ابا کی اے خدا، سمجھوں گی مجھ کو مل گیا بدلہ حسین۔ اور ساجد در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، وہ کہتا ہے تو نے جنت مانگ لی ہے، جنت مانگ کر تو نے یہ بہت بڑی چیز نہیں مانگی، ساجد در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ۔ کبھی موقع آئے نا آل رسول کے دروازے سے مانگنے کا، کبھی موقع آئے نا سادات کے دروازے سے مانگنے کا، کبھی موقع آئے نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر جھولی پھیلانے کا، تو تجھے مجھے یہ سبق جبریل نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جبریل ہے پاک روح، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہ تو پاک روح تھا اور وہ پاک روح ہو کر آل مصطفیٰ کے دروازے سے، توجہ ہے نا، آل مصطفیٰ کے دروازے سے، امام حسن کے دروازے سے، امام حسین کے دروازے سے، سیدہ زہرا کے دروازے سے، قبلہ منظور ساجد صاحب سیدہ زہرا کے دروازے سے، امام حسن کے دروازے سے اور سادات کے دروازے سے مانگ کر تجھے اور مجھے یہ سبق دیا کہ آل نبی کے دروازے سے مانگنا یہ پلیت روحوں کا کام نہیں ہے، جب بھی کرتی ہیں پاک روحیں کرتی ہیں۔ یتیم قیدی اسیر بن کے اسانو روح القدس نے دسیا کی دسیا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکدا، کمینہ زہرا تو منگ نہیں سکدا۔ فرمایا اگر دیکھنا ہو نا کائنات میں شریف کون ہے، کمینہ کون ہے، تو فرمایا اس کی لمبی داڑھی نہ دیکھنا، اس کے ماتھے کا محراب نہ دیکھنا، اس کی بڑی کوٹھی نہ دیکھنا، بڑی کار نہ دیکھنا، اس کی جھولی دیکھنا۔ یا اللہ جھولی میں کیا دیکھوں؟ فرمایا اس کی جھولی دیکھ، اگر اس کی جھولی میں سیدہ زہرا کے دروازے کی گدائی کے ٹکڑے ہیں تو وہ کمینہ نہیں شریف ہے، اور اگر اس کی جھولی میں آل مصطفیٰ کے دروازے کی گدائی کے ٹکڑے نہیں تو فرشوں پر بھی کمینہ ہے، عرشوں پر بھی کمینہ ہے۔ شریف اور کمینے کی پہچان ہی یہ ہے، قرآن نے فیصلہ دے دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ یتیم قیدی اسیر بن کے اسانو روح القدس نے دسیا شریف اس در تو سنگ نہیں سکدا، کمینہ زہرا تو مانگ نہیں سکدا۔ اب قابل توجہ سادات کی نظر یہ شعر کہ بغیر مرکز و محور، شاہ جی بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، اور بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ نماز کلمہ و روزہ زکوٰۃ حج و جہاد حسین ہیں تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دھوپ کی موج میں سورج کا بھی خو ملتا ہے، سوگ میں پرچم احساس نگو ملتا ہے، ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے ایسا جس کے سائے میں شریعت کو سکون ملتا ہے۔ زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات
حضرت قبلہ پیر سید طاہر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عظمت علی شان ثانی کلش شریف اور دیگر سادات کرام علماء کرام دوستو بزرگوں عزیزوں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے مالک حقیقی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا۔ لمبی چوڑی گفتگو میں نہ جانے کا وقت ہے نہ مناسبت، چند لمحے اس آیت کے پیش نظر ہم اگر چند جملوں میں اس موضوع کو سمیٹیں تو آج کا میرا جملہ وہ اس حوالے سے کھل کر سامنے آنا چاہیے کہ ہم نے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے اس کو دو جملوں میں سمیٹا جائے تو میرا عنوان یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں آل رسول کا مقام کیا ہے اور اس مقام کے حوالے سے جس عظیم آستانے پر ہم بیٹھے ہیں اس پیر سید بابا سبحان شاہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی، جسے دانائی عطا کی گئی، جسے عقل عطا کی گئی، فرمایا اسے مالک حقیقی فرماتا ہے ہم نے قلیل نہیں دے رکھا، اسے ہم نے خیر کثیر دے رکھا ہے۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، جب تک آپ نہیں بولیں گے اس وقت تک آل رسول کی شان نہیں بیان کروں گا۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھئی پہلے میں عرض کر چکا کہ شریف اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جو شریف ہوتا ہے وہ آل مصطفیٰ کے ذکر پر اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آ جائے میرا وجدان یہ کہتا ہے عظمت رب کعبہ کی قسم اگر سیدہ زہرا کا نام آ جائے جو خوش ہو جائے، میرا وجدان کہتا ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو پاک آل نبی کے نام پر خوش ہو جاتا ہے رب اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اب مرضی ہے تو بولیں، نہیں مرضی تو نہ بولیں۔ میں نے شریف اور کمینے کی پہچان بھی بتا دی، اب چلیے پیچھے پھر ہم خیر کثیر کو سمجھیں گے۔ چلیے نبی کی بارگاہ میں وہ ثانی ازل خدا، وہ مسجود کائنات خدا، وہ محبوب کائنات خدا کہ جس نے جتنے بھی بندے بنائے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، جتنے بھی بندے بنائے، جتنے بھی انسان بنائے، جتنے بھی بشر بنائے، ہر بشر کے جسم میں جو خون پیدا کیا، رب کائنات نے ایک اصول رکھا، ایک ضابطہ رکھا، ایک قانون رکھا کہ اس کے جسم میں جو خون پیدا کیا اس خون میں بدبو رکھی ہے، لیکن جب باری آئی نا تیرے اور میرے آقا کی، جب باری آئی نا کل عالم کے ملجا کی، کل عالم کے ماوا کی، تو وہاں اصول ٹوٹ گئے، ضابطے ٹوٹ گئے، قانون ٹوٹ گئے۔ یا اللہ اب کیا ہے؟ فرمایا ہر بشر کے خون میں بدبو رکھی ہے، اپنے یار کے جسم میں جو خون پیدا کیا اس میں بدبو نہیں رکھی، بے مثل خوشبو رکھی ہے، اس میں بدبو نہیں رکھی، بے مثل، سب بولیں، ذوق سے بولی اور ذوق سے سنیے، اس میں بے مثل خوشبو رکھی ہے، بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ اگر صرف خوشبو کہے گا تو عطار تیرے پاس عطر لے کے آ جائے گا اور کہے گا دیکھ تیرے نبی کے خون میں بھی خوشبو آتی ہے، میرے عطر میں بھی خوشبو آتی ہے، لہٰذا مثلیت ہو گئی۔ نہیں نہیں، صرف خوشبو نہیں، بے مثل خوشبو۔ اب میرے نبی کا خون مبارک جس میں رب نے بے مثل خوشبو رکھی، عبداللہ ابن زبیر نے پیا تو جب وہ خون میرے نبی کا عبداللہ ابن زبیر کے جسم میں چلا گیا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب عبداللہ ابن زبیر شمشیر زنی کر رہے تھے، جنگ کے میدان میں تھے، میرے نبی کا خون مبارک نکلا۔ عبداللہ ابن زبیر، اب پوری توجہ سے یہ جملہ دل کی گہرائیوں تک اترنا چاہیے، یہ جملہ سادات کی عظمت
عظمت کا بھی اشارہ کر دے گا، اولیاء اللہ کی عظمت کو بھی بیان کر دے گا۔ وہ خون کا ایک قطرہ عبداللہ ابن زبیر نے پیا، اب عبداللہ ابن زبیر کے جسم میں نبی کا خون چلا گیا تو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر اے صحابہ خود بھی خوشی کرو اور عبداللہ ابن زبیر کو بتا دو کہ آج کے بعد جو مرضی کرتا پھرے، اس نے میرے خون کو پی کر اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کروا لیا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے بھئی خون پینا نماز ہے؟ نہ خون پینا نماز، نہ خون پینا روزہ، نہ خون پینا حج، نہ خون پینا زکوٰۃ، کوئی چیز نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، پھر خون پینا یہ کیوں جنت کا سردار بنا دیتا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے جسم میں، اپنے محبوب کے جسم کے نزدیک دوزخ کی آگ کو نہیں جانے دینا، لہذا رب اس ایک قطرے کو بچانے کے لیے سارے جسم کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پیا، ہو گئے جنت کے حقدار، بولو ہو گئے جنت کے۔ یہی جملہ جس پر میں نے محنت کرنی ہے، آپ نے بولنا ہے تو سمجھ آئے گی۔ عبداللہ ابن زبیر نے پیا، ہو گئے جنت کے۔ بھئی بولیں نا، عبداللہ ابن زبیر نے پیا، ہو گئے جنت کے۔ اب ایک قطرہ ان کے جسم میں نبی کے خون کا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم عبداللہ ابن زبیر نے خون پی لیا نا، جناب صدیق اکبر کا دور پاک گزرا، جناب فاروق اعظم کا دور پاک گزرا، جناب عثمان غنی کا دور پاک گزرا، جناب علی المرتضیٰ کا دور پاک گزرا۔ فرماتے ہیں 65 سالوں کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو قبر میں دفن کیا گیا، نبی کے خون کی خوشبو اس وقت بھی منہ سے آ رہی تھی۔ ایک جملہ ہے، اگر آپ نے توجہ سے سنا تو آل مصطفیٰ کی عظمت بھی واضح ہو جائے گی۔ سنیے، جس نے ایک قطرہ پیا وہ ہو گیا جنت کا حقدار، بولیے ہو گیا جنت کا۔ برادران گرامی قدر، جس نے میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ پی لیا وہ تو جنت کا حقدار ہو گیا۔ میرے دوستو، مالک ابن سلام نے بھی پیا، غزوہ احد میں میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا، جناب مالک ابن سلام نے میرے نبی کا خون پی لیا۔ مالک ابن سلام بھی جنت کے حقدار، عبداللہ ابن زبیر بھی جنت کے حقدار۔ اب یہ جملہ پوری دل کی گہرائیوں سے سننا پڑے گا، من کے کانوں سے سننا پڑے گا۔ جس نے میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ پیا ہو گیا جنت کا حقدار، جس نے میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ پیا ہو گیا جنت کا سردار۔ ارے اس حسن کی شان کیا ہوگی، اس حسین کی شان کیا ہوگی، اس سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہوگی کہ جن کے جسم میں میرے نبی کا ایک قطرہ نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک سارا خون ہی مصطفیٰ کا گردش کر رہا ہے۔ جس کے جسم میں صرف ایک قطرہ ہو وہ ہو گیا جنت کا حقدار، بولو کیا ہو گیا جنت کا۔ اور جس کا سارا خون ہی مصطفیٰ کا خون ہو اس کو پھر حقدار نہیں کہا جاتا۔ حقدار تو یہی کچھ ہے نا، خود جب چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جنت سے باہر آ جائے، لیکن حسین جنت کا حقدار نہیں ہے بلکہ جنت کا سردار ہے۔ سردار تو سردار ہوتا ہے، وہ خود بھی جنت جاتا ہے، جو اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اب آئیے عظمت حسین سمجھ، عظمت علی المرتضیٰ سمجھ۔ اب علی المرتضیٰ کا وہ تعارف جو میرے مصطفیٰ نے کروایا تھا، میرے نبی نے فرمایا لوگوں علی کو عام نہ سمجھو، یا رسول اللہ علی کون ہے، علی کی پہچان کیا ہے، علی کی نشانی کیا ہے، علی کا تعارف کیا ہے۔ اب وہ تعارف جو میرے نبی نے کروایا اپنے پاس سے نہیں، علماء موجود ہیں، سادات موجود ہیں، بخاری پڑھ رہا ہوں، مسلم پڑھ رہا ہوں، ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں، بہقی پڑھ رہا
رہا ہوں، تبرانی پڑھ رہا ہوں، مواہب پڑھ رہا ہوں، ابن عساکر پڑھ رہا ہوں، کنز المال پڑھ رہا ہوں، وہ تعارف جو علی کا میرے نبی نے کروایا، یا رسول اللہ علی کون ہے، علی کی پہچان کیا ہے، علی کا تعارف کیا ہے، علی کی نشانی کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا لوگوں علی کو عام نہ سمجھو، خدا کا محبوب علی ہے، نبی کا مطلوب علی ہے، مومنوں کا مقصود علی ہے، قرآن کا سنگ علی ہے، خدا کی پسند علی ہے، سورج کو واپس کرانے والا علی، نبی کا جھنڈا اٹھانے والا علی، شجاعت کا شہنشاہ علی ہے، یاد خدا میں فنا علی، شجاعت کا شہنشاہ علی ہے، یاد خدا میں فنا علی ہے۔ اور ایک جملہ ہے یہ جو سادات کے نظر بھی کر رہا ہوں اور ہر اس عاشق کی نظر کر رہا ہوں جو علی المرتضیٰ سے پیار کرتا ہے، سنیے شعر قابل توجہ ہے، یہ بات یاد رکھ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ بات یاد رکھ یہ عقیدے کی بات ہے، اور اس بات کا یقین ہی کلید نجات ہے، اور دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے نام کی پہلی زکوٰۃ ہے، جنت علی کے نام کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، سادات کے بھی غلام ہیں، اللہ نے ہمیں دونوں آنکھیں دی ہیں، صحابہ کا پیار بھی دل میں ہے، اہل بیت اعظام کا پیار بھی دل میں ہے۔ آئیے آگے چلیے، کون حسین؟ وہ حسین جس کے بارے میں شاعر نے قلم اٹھایا تو کہنے لگا اب یہ میرا جملہ ضائع ہوا تو دکھ ہوگا مجھے، جس طرح سٹی صاحب کہہ رہے تھے نا، نکابت کر رہے تھے کہ یہ جملے ضائع کرنے والے نہیں ہوتے، سادات کی غلامی کے جملے، امام حسین کی عظمت کے جملے، پوچھو نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ ارے کسی کے زانوے اقدس پہ اگر بوقت نماز نبی کا سر ہو، شاہ مشرقین بنتا ہے، نبوت اور امامت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلاؤ حسین بنتا ہے۔ شیر زہرا میں جسے ملا کے پلاؤ حسین بنتا ہے۔ اور کون حسین؟ اے حسین ابن علی تم پر سلام، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، حسین حسن کا پیکر، حسین فخر رسول، کہہ دیں سبحان اللہ، حسین حسن کا پیکر، حسین فخر رسول، حسین حسن کا پیکر، حسین فخر رسول، حسین حسن کا پیکر، حسین فخر رسول، حسین اجر رسالت، حسین حق کا اصول، حسین ایک کرشمہ نظام ہستی کا، حسین زندہ حوالہ حق پرستی کا، حسین کفر کے چہرے پر ایک ضرب شدید، حسین ختم نبوت کی ایک حد حدیر، حسین نام ہے تقدیر کے سکندر کا، حسین نام ہے اسلام کے مقدر کا، حسین نام ہے آب زمزم کا، آب کوثر کا، حسین آج بھی فکر ہے، تحریک ہے، حسین آج بھی اسلام کی ضرورت ہے۔ کون حسین؟ چلیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر اب تھوڑا سا ذکر رسول بھی ہو جائے نا، ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہو جائے، آنے والی چند گھڑیوں میں نبی کا قصیدہ بھی واضح ہو جائے، سنیوں کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون میرا رسول جس میرے نبی کی عظمت کا اعلان اللہ کا قرآن کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لوگوں وہ نبی کائنات میں رحمت بن کے آیا، بولو کیا بن کے آیا؟ پنجتن پاک کو ماننے والے بیٹھے ہیں، لہٰذا مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پر سودا بیچ رہا ہوں، سودا لینے والے بیٹھے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سادات کی تعریف اس لیے کرتا ہے، پڑھا جو سیدوں کے پاس ہے، سادات کے پاس پڑھتا رہا، عظمت رب کعبہ کی قسم نہ دولت کا ہرس ہے، ورنہ سادات کی نظر یہ جملہ
جتنے مال کے لالچی تھے صفے یزید میں تھے، اور جتنے حسین سے محبت کرنے والے تھے وہ صفے حسین میں تھے۔ کون حسین؟ چلیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر مخدوم ہے کونین سیدہ فاطمہ الزہرا، کہہ دے سبحان اللہ۔ پنجتن پاک کی عظمت کے حوالے سے 5 آیات نبی کی شان کے لفظ ارسلنا کے حوالے سے پیش کروں گا، لفظ قد کے حوالے سے پیش کروں گا۔ چند لمحوں میں عاشقوں کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا، سیدہ زہرا کا قصیدہ بھی واضح ہو جائے گا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، دوسری آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تیسری آیت وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، چوتھی آیت انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، پانچویں آیت انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرہ۔ اور لفظ قد کے حوالے سے سنو، مزہ آ جائے گا، آل مصطفیٰ کی شان بھی واضح ہو جائے گی، نبی کا قصیدہ بھی واضح ہو جائے گا۔ فرمایا قد جاءکم رسول من ربکم، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مالک حقیقی آدم بھی تیرا نبی ہے، موسیٰ بھی تیرا نبی ہے، باقی بھی تیرے نبی ہیں، اپنے محبوب کی باری ارسلنا، کہو نا یار سبحان اللہ، اپنے محبوب کی باری آتی ہے، وہاں عجیب منظر ہے، کبھی ارسلنا، کبھی لفظ لقد کا استعمال۔ فرمایا بدھو ملا تجھے سمجھ نہیں آئی، وہ ہے نبیوں کا امام، لہٰذا جو کچھ نبی کے پاس ہے نبی فرما رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسن، لوگوں میں حسن میں سے، حسن مجھ میں سے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے، حسین مجھ میں سے، علی منی وانا من علی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ اور میرے رب نے فرمایا محبوب تیری اطاعت میری اطاعت، تیری اتباع میری اتباع، میری اتباع والا سوف یعطیک ربک فترضی، تیری رضا میری رضا، تیری عبادت تیری تعظیم میری تعظیم، محبوب تیری اتباع میری اتباع، جو تیرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا علی یاد تو صحیح، تیرا مقام دنیا کو بتا دوں، فرمایا علی تیری اور میری اطاعت کا حق بھی ایک ہوگا، علی تیری اطاعت میری اطاعت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری اطاعت میری اطاعت، تیرا بستر پر سونا میرا بستر پر سونا، تیرا ہاتھ پکڑانا میرا ہاتھ پکڑانا، تیری بیعت میری بیعت، تیری اطاعت میری اطاعت، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، علی منی وانا من علی۔ اور صحابہ کے مجمع میں علی کا مقام سنو توجہ سے، نبی بتا رہا ہے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا۔ لوگوں ایک فرق رہ گیا، ہو سکتا ہے کوئی خدا کو مولا مانے اور نبی کو بھی مولا مانے، علی کو مولا کیوں نہ مانے؟ علی آج یہ بھی فرق نکال دیتا ہوں، ہاتھ مجھے پکڑا اور غدیر قم کے مقام پر میں کہہ رہا ہوں لوگوں من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی۔ جس کا میں مولا اس کا، اونچا بولو۔ اب یہی وہ دروازہ ہے نا، اہل بیت کا دروازہ، علی کا دروازہ، کبھی وہ منظر نامہ، فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، علماء کی نظر اور ہر پڑھے لکھے احباب کی نظر، فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے کوئی معمولی نعمت نہیں دی گئی، اسے خیر کثیر دیا گیا۔ بولو کیا دیا گیا؟ خیر۔
آپ بولتے نہیں ہیں جتنے لوگ جمع ہے خیرے، اونچا بولیں خیرے۔ اب خیر کثیر کا ترجمہ میں اپنی چھوٹی سی زبان سے کروں، مجھے تو بہت کم نظر آتا ہے۔ سنو عاشقوں کے امام نے کیا لکھا، بلکہ قرآن کے ایک اور دائرے میں جاؤ، ایک اور آیت میں جاؤ۔ رب فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ بولو دنیا کیا ہے؟ اونچا بولو دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جس میں ہوائیں بھی ہیں، جس میں فضائیں بھی ہیں، جس میں چرند بھی ہیں، جس میں پرند بھی ہیں، جس کے اندر کوثار بھی ہیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، جس میں ریگزار بھی ہیں، جس میں چاند اور ستارے بھی ہیں، جس دنیا کے اندر انالیسس کریں، اگر اس دنیا کا تجزیہ کریں تو سائنسدان ابھی تو یہ چھوٹی سی جو کیڑی چیونٹی اس کی نسلیں نہیں بیان کر سکے، ابھی تک تو پوری دنیا کا تجزیہ نہیں کر سکے۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا قلیل ہے، ابھی تک تو اس قلیل دنیا کو نہیں سمجھ سکا۔ او ملا تیری چھوٹی سی سری میں یہ قلیل دنیا تو نہیں آ سکتی، تو پھر پڑھ اللہ کا قرآن، یؤتی الحکمۃ ومن یشاء ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ساری دنیا قلیل ہے، ولی کو دی جانے والی نعمت خیر کثیر ہے۔ ولی کو دی جانے والی نعمت جب خیر کثیر ہے تو ولی کو ولایت ملتی کہاں سے ہے؟ علی کے دروازے سے ملتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ابو تراب کہو سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سبحان اللہ نہ کہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کو سمجھ جو نہیں آئی۔ فرمایا ابو تراب، ابو کا معنی ہوتا ہے باپ اور تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئے۔ فرمایا ساری کائنات کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ بولو یار، ساری کائنات کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم مٹی سے بنے، خلق خدا مٹی سے بنی۔ فرمایا علی کو میں ابو تراب کہہ رہا ہوں، وہ مٹی کا باپ ہے۔ فرمایا ابو تراب، اور پھر میرے نبی نے حد کر دی، فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، میرے خدا نے مجھے سب کچھ دیا۔ خدا کی عطا میں جو کچھ رب نے نبی کو دیا، ایک نبوت والا سلسلہ علیحدہ ہوگا، 70,000 پردوں میں سے گزارا۔ فرمایا میرے پیارے نبی معراج کی رات آ گئی۔ یہاں پر ایک مزے والی بات یاد آ گئی، دل چاہتا ہے کر لوں۔ معراج کی رات آئی، میرا نبی بڑا غیرت والا نبی تھا، بڑی عظمت والا نبی تھا۔ جب میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں گیا، کہو سبحان اللہ، میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں گیا، وہ ایک آپ تجزیہ سمجھیں، تجربے سے بات سمجھیں۔ مثال دیتا ہوں، مثلاً کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے میں تیرا عاشق ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں تیرا، ماشاءاللہ اب آپ بول پڑے، میں تیرا۔ وہ کہتا ہے میں تجھے آزما لوں گا۔ پھر ایک دن آگے آگے محبوب جا رہا تھا، پیچھے پیچھے محب جا رہا تھا۔ اس نے کہا وہ دیکھ، پیچھے مجھ سے بھی سونا آدمی آ رہا ہے۔ اس نے جب یوں پیچھے دیکھا، کہا تم بھی خوبصورت چہروں کے عاشق ہو، میرے عاشق تو نہیں ہو۔ معراج کی رات رب نے بھی اپنے محبوب کو آزمایا، محبوب تجھے آزماتا ہوں۔ معراج کی رات آئی، فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے، میرے محبوب نبی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے۔ رب نے فرمایا محبوب پیچھے دیکھ، محبوب پیچھے دیکھ، فیما یختصم الملائکہ، فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میرے نبی نے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، فرشتوں کے جھگڑے دیکھنے نہیں، میں تجھے دیکھ۔ زندہ باد۔ ابھی بس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے وہ منزل، وہ نتیجہ آ گیا۔ معراج کی رات رب نے اپنے محبوب کو 70,000 پردوں میں سے گزارا۔ فرمایا محبوب ایک پردہ باقی رہے گا، وہ ہے خدا والا اور مصطفیٰ والا۔ تو مصطفیٰ ہے، میں خدا ہوں، تجھے سب کچھ دیتا ہوں، لیکن ایک پردہ رہے گا کہ میں خدا ہوں، تو مصطفیٰ ہے۔
اب میرے نبی نے دنیا میں آ کر فرما دیا علی منی وانا من علی، فاطمہ تو بدعت منی، فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین۔ دوسرے لفظوں میں نبی کا یہ فرمانا بتا گیا کہ لوگوں میں نبی ہوں، رب نے ایک پردہ رکھا، کہا کہ خدائی صفت کے علاوہ سب کچھ معبود تیری جھولی میں ڈالتا ہوں، تو جا کر آل بیت کو کہہ دے علی مجھ سے میں علی سے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسن مجھ سے میں حسن سے، اور بتا دے ایک پردہ نبوت والا ہے، صرف فاطمہ علی حسن و حسین، یہ نبوت کے پردے کے علاوہ ایک نبی میں ہوں، ورنہ جو کچھ مصطفیٰ میں ہے مصطفیٰ کی عطا سے آل بیت میں ہے۔ یہ تو یوں ہی ہے نا، کوئی دنیا دار ایک چھوٹی سی سنار والی تکڑی اٹھا کے قبلہ شاہ جی وہ چلا جائے نا ٹال والے کے پاس، اسے کہے بھیا مجھے من لکڑی تول دو، تو وہ لکڑی والا پہلے تو تجھے مارے گا اور پھر کہے گا بے وقوف بے شعور انسان، یہ تو منوں والی تکڑی نہیں، اس پر تولے تولے جاتے ہیں، تو جس پر تولے تولے جائیں اس پر سیر نہیں تولے جاتے، پھر اس پر من اور تن نہیں تولے جاتے۔ اگر تولے تولنے ہوں تو تولوں والی تکڑی چاہیے، سیر تولنے ہوں تو سیروں والی تکڑی چاہیے، من تولنے ہوں تو منوں والی تکڑی چاہیے۔ اگر سیدہ زہرا کی عظمت کو دیکھنا ہو اور نبی کے دروازے کی خیرات مانگنی ہو تو ملا کے عقل والی تکڑی نہیں، حیدر کے عشق والی تکڑی نہیں۔